بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے مختلف معیار ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت حاصل کر لینا ہی حقیقی کامیابی ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہرت حاصل کر لینا ہی حقیقی کامیابی ہے، اور کچھ نادان ایسے بھی ہیں جو اقتدار حاصل کر لینے کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت ان تمام سوچوں کے برعکس ہے۔ کسی بھی معاشرے اور فرد کے لیے کامیابی کا تعین کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جو انسان کا نصب العین ہوتا ہے وہ انسان اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ شخص اسی کے لیے دن رات کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے اسی کام کے حصول کے لیے۔ لہٰذا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اصل میں حقیقی کامیابی کہتے کسے ہیں۔ تو یہ جاننے کا سب سے بہترین اور اوتھینٹک ذریعہ صرف قرآن پاک ہے۔ کون ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخرکار تم سب کو مرنا ہے اور قیامت کے روز تمہیں تمہارے پورے اجر دے دیے جائیں گے، لہٰذا کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک فریب کی جگہ ہے۔ لہٰذا قرآن کی روح سے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے بچا لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں بھی قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورۃ العصر میں ارشاد ربانی ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم۔ کس چیز پر گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کا سفینہ ڈوبنے کو ہے، سفینہ انسانیت غرق ہونے کو ہے، الا ما سوائے ان کے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، یعنی نہ صرف خود صبر کیا بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کی۔ تو یہ چار چیزیں ہوں گی تو انسان کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ عمل صالح۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایمان، کامل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر۔ دوسری چیز عمل صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال۔ تیسری چیز تواصوا بالحق، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ چوتھی چیز تواصوا بالصبر، نہ صرف خود صبر کرنا بلکہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چاروں کمپلسری چیزیں ہیں، یہ چاروں ہوں گی تو انسان کامیاب ہے، ورنہ انسان ناکام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں مضمون باندھا گیا ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ جن پر یہ چاروں چیزیں ہوں گی صرف وہی کامیاب ہیں، باقی سب ناکام ہیں، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا لیسٹ کرائٹیریا ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہوں گی تبھی بندہ ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس وقت میرا موضوع جو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ جو جہنم کا پھیرا لگا کر جانا چاہتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ زیر موضوع نہیں ہے وہ لوگ۔ اگر ہم میں سے کوئی براہ راست جنت میں جانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ روز محشر وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے، جہنم کا چکر نہ لگے، تو اس کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہوں۔ سورۃ العصر کی تفسیر کے بارے میں امام راضی کے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ عصر کی تفسیر کو اس دن سمجھا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ نہایت غمگین حالت میں صدا لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کے پاس مہلت کم ہے اور اس نے ابھی تک اپنی مراد نہیں پائی۔ یعنی اس نے نہ صرف برف کو بیچنا ہے بلکہ بر وقت بیچنا ہے، تو وہ اسی تڑپ سے صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس نے ابھی تک اپنا مال نہیں بیچا اور وقت بھی کم ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے، وقت بہت کم ہے، عصر ہو چکی ہے، فرق صرف اتنا ہے ہمیں ابھی اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم
کہ کتنے سخت مسائل ہیں، کتنے سخت معاملات ہیں، اور اللہ کے روبرو ہمیں پیشی ہونی ہے۔ لہٰذا ان چاروں چیزوں کی تیاری کیجئے اور اپنے ذہن میں سے کامیابی کے معیار بدلیے۔ قرآن جسے کامیابی کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ رہی یہ دنیا کی بات تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو محض فریب کی جگہ ہے۔ ایک اعتبار سے دنیا بہت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ یہی ہم جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حي على الفلاح. Come to success. Every one of us, male and female, young and old, we are looking for success. There is no success beyond that which Allah has promised you. You can never be truly successful if you have disconnected from your 5 daily prayers.